نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ واجب التعظیم علماء کرام، عزیز دوستو، ہم سب کی خوش بختی خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں پہ اس بابرکت دستار فضیلت کے سالانہ جلسے میں حاضر ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور ماشاءاللہ بڑا عظیم الشان یہ جلسہ یہاں پہ منعقد ہو رہا ہے۔ اور یہ مدرسہ جامعہ مدرسہ سعیدیہ رضویہ ضیاء القرآن، ماشاءاللہ اس کے جو محتمم ہیں، اس کے ماشاءاللہ جو بانی ہیں جناب محمد طاہر سعیدی، وہ بڑے پیارے انسان ہیں اور نیک صالح انسان ہیں، اور اس ماشاءاللہ علاقے میں انہوں نے یہ دین کا چراغ روشن کیا ہوا ہے، اور جذبے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ انہوں نے میرے دوستو یہ دین کی خوشبو اس علاقے میں پھیلائی ہوئی ہے۔ میری پوری دعائیں اور ہمدردیاں ماشاءاللہ محمد طاہر سعیدی صاحب کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عظیم مشن میں کامیابیاں کامرانی عطا فرمائے، اور ان کے اس مدرسہ جامعہ مدرسہ سعیدیہ ضیاء القرآن کو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے اور اس علاقے کا عظیم مرکز بنائے۔ میرے دوستو، یہ نعمتیں ہیں اس علاقے کے لیے، اور یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں مدارس اور سنیوں کے مدارس۔ یہ اگر نہ ہوں تو پھر کہاں سے دین کا علم حاصل ہوگا؟ کہاں سے میرے دوستو ہم بچوں کو بھیجیں گے، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو بھیجیں گے کہ وہ دین حاصل کریں؟ میرے دوستو، تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ان مدارس میں داخل کروایا کریں، تاکہ وہ نیک صالح غیرت مند مسلمان بنیں، اور وہ سرکار مدینہ کے پکے سچے عاشق اور غلام بن کر وہ جوان ہوں۔ تو بڑی اہم بات ہے میرے دوستو۔ تو یہ مدارس بڑی یہ نعمت ہے اللہ کی کہ اس علاقے میں ہیں، اور ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنا، اور میرے دوستو اپنے بچوں کو بھیجنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ ان کو آباد رکھیں، سنیوں کی مدارس کو آباد رکھیں، ان کی مسجدوں کو آباد رکھیں۔ میرے دوستو، یہ حضور کا مبارک دین ہے جو یہاں پر ہمیں ملتا ہے، اور حضور کی میرے دوستو اللہ اور اللہ کے رسول کی معرفت ان مدارس کے دسترخوان سے میرے دوستو ہمیں نصیب آتی ہے۔ تو یہ ان کو ہمیشہ ان کا ساتھ دیا کریں، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو ان مدارس میں داخل کروائیں، تاکہ کل کو وہ نیک صالح مسلمان بنیں۔ میرے دوستو، قرآن سے رشتہ مضبوط کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور معاشرے میں جب میں مسائل دیکھتا ہوں، پریشانیاں دیکھتا ہوں، نا امیدیاں دیکھتا ہوں، اور تاریکی دیکھتا ہوں، اور ڈپریشن، مایوسی، فرسٹریشن دیکھتا ہوں، تو میرے دوستو مجھے بے اختیار یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بہت سے مسائل جو ہیں اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دین کو پس پش ڈال دی ہے، اور دین سے غفلت کا شکار ہیں۔ میرے دوستو، بہت سی نحوستیں اور تباہ کاریاں اور بہت سی رکاوٹیں، ان کا حل جو ہے وہ قرآن کی دوائی ہے۔ قرآن سے رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو، اگر سر میں درد ہو، تو آپ کوئی وکیل کے پاس تو نہیں جائیں گے، آپ کسی میرے دوستو پولیس کے دفتر میں تو نہیں جائیں گے۔ اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اگر گلے میں درد ہے اور کانوں میں اور آنکھ میں درد ہے تو ENT کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ اگر سر میں درد ہے تو نیورولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ اگر دل میں درد ہے تو کارڈیولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ اگر معدے میں درد ہے تو گیسٹرونٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے۔ میرے دوستو، تو جو متعلق طبیب ہوگا، اس متعلق طبیب کے پاس اپنا مرض لے کر جاؤ گے، اور وہ دوائی دے گا، اچھا باصلاحیت ڈاکٹر، تو اس کی دوائی استعمال کرو گے تو افاقہ ہوگا۔
طبیعت میں بحالی آئے گی، طبیعت ٹھیک ہوگی، تندرست ہوگی. اور اگر دوائی اور نسخہ استعمال نہیں کرو گے تو اسی طرح میرے دوستو طبیعت خراب رہے گی، پریشانی رہے گی اور تندرستی نہیں ہوگی، بلکہ بیماری مزید زور سے وار کرے گی. اسی طرح میرے دوستو جو ہماری باطنی خرابیاں ہیں، ہمارا جو اندر کا میل کچیل ہے، جو ہماری اندر کی پلیدی اور غلاظت ہے، وہ کیسے صاف ہوگی؟ وہ کون طبیب ہے جو وہ صاف کرے گا؟ کس دوائی سے وہ صاف کرے گا؟ تو میرے دوستو اندر کی جو باطن کی غلاظت ہے، ناپاکی ہے، پلیدی ہے، میرے دوستو وہ دنیا کے ڈاکٹر کے پاس جا کے ٹھیک نہیں ہوگی، بلکہ گنبد خضرا کے شہنشاہ کے پاس جا کے ٹھیک ہوگی. سبحان اللہ. حضور کے در پر جاؤ گے، اپنے دکھ درد، اپنے دکھڑے سناؤ گے، اپنا دل کا حال سناؤ گے، تو میرے دوستو حضور کرم فرمائیں گے اور دل کی دنیا کو آباد فرما دیں گے. میرے دوستو حضور وہ رحمت العالمین ہیں، وہ باطن کے طبیب ہیں، وہ ہماری روح کی غذا ہیں، وہ ہمارے روح کے طبیب ہیں، کہ جتنی بھی ہماری پریشانیاں ہیں اور باطنی میرے دوستو ہمارے مسائل ہیں، میرے دوستو گناہوں کی معصیت ہے، آلودگی ہے، گرد و غبار ہے، میرے دوستو وہ حضور کے دست کرم سے، حضور کی لطف و کرم سے وہ اور حضور کی نگاہ کرم سے ختم ہو جائے گا. حضور میرے دوستو جلوہ افروز ہیں، اور حضور کے صحابی حضور کے ارد گرد بارگاہ رسالت میں حاضر خدمت ہیں. حضور نے فرمایا کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید. اے میرے صحابیوں، جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے کی چمک ختم ہو جاتی ہے زنگ لگنے کے بعد، ویسے ہی دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے، اور دل کے اوپر بھی گرد و غبار کے بادل چھا جاتے ہیں. تو حضور کے صحابیوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، قیل یا رسول اللہ وما جلاؤہا. اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا یہ تو بتائیں کہ لوہے کو درست کرنا ہمیں آتا ہے، پتہ ہے کہ لوہے پہ زنگ لگ جائے تو اسے دھوئیں گے، چمکائیں گے تو پھر سے چمک جائے گا، پھر سے ستھرا ہو جائے گا. لیکن حضور اگر دل پہ زنگ لگ جائے، دل پر اگر گرد و غبار کی تاریکی چھا جائے تو پھر دل کو کیسے آباد کیا جائے گا؟ تو حضور نے فرمایا فقال تلاوت القرآن و ذکر الموت. اللہ کہ قرآن کی تلاوت کرنے سے اور قرآن کے ٹھنڈے چشموں سے اپنے دل کی آبیاری کرنے سے اور دل کی بنجر زمین کو سیراب کرنے سے، اللہ کے کلام کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے اور موت کو یاد رکھنے سے دل آباد رہتا ہے. سبحان اللہ. دل زندہ رہتا ہے، دل مردہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ دل جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کا ذکر کرے اور اس کے پاک کلام کی تلاوت کرے اور میرے دوستوں موت کو یاد رکھے، وہ دل ہمیشہ آباد رہتا ہے، ہمیشہ آباد رہتا ہے. تو قرآن سے رشتہ مضبوط کرو. یہ مدارس، یہ ادارے بہترین ذریعہ ہیں دینی تعلیم کا. میرے دوستو یہاں قرآن اور سنت اور احادیث پڑھائی جاتی ہیں. میرے دوستو اپنے دل میں قرآن کی روشنی، قرآن کا نور اور احادیث کا نور آباد کرو، منور کرو. جب یہ چیزیں تمہارے دل میں پیوست اور راسخ ہوں گی تو پھر دیکھنا کہ تاریکیاں ختم ہو جائیں گی. مایوس قالت توبہ لأمت ینزل علیہم. ارے یہ مبارک کلام، یہ پاک کلام مبارک ہو اس امت کو جس پر یہ کلام نازل کیا جائے گا. ھذا وطوبى لاجوان تحمل. اور مبارک ہو ان سینوں کو جن سینوں پر قرآن نازل کیا جائے گا، جو سینے قرآن کا بوجھ اٹھائیں گے. ھذا وطوبى لألسنة تنطق بھذا. اور مبارک ہو ان زبانوں کو جس پر قرآن جاری و ساری ہوگا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. مخلوق میرے دوستو وہ بھی جھوم اٹھی، وہ بھی رقص میں وجد میں آ گئی اور انہوں نے بھی مبارکبادیں دیں. یہ طٰہٰ کا حسن ہے، یہ یاسین کی خوشبو ہے، یہ یاسین کی مہک ہے. میرے دوستو یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا حسن ہے کہ کیسی عظمتوں والی کتاب ہے. اور ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، وہ سناؤں. مسئلے کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ میٹھے انداز میں ماں باپ سے بات کرو، پہلے سے بھی زیادہ میٹھے انداز میں اپنے بیوی بچوں سے بات کرو. میرے دوستو اپنے گھروں کو آباد کرو، لیکن یہ تب ہوگا جب قرآن سے رشتہ مضبوط ہوگا. قرآن کی خوشبو کو اپنے اذہان میں لے کر آؤ گے اور قرآن سے سچی تمہاری نسبت ہوگی تو پھر میرے دوستو بہاریں ہی بہاریں ہوں گی. وہ قرآن کی برکتیں تمہارے وجود میں داخل ہو جائیں گی، تمہارے گھر میں داخل ہو جائیں گی اور تمہارے گھروں کو آباد کر دیں گی. میرے دوستو حضور جلوہ افروز ہیں اور حضور کی خدمت میں حضور کے صحابی آئے. عرض کی یا رسول اللہ
ای المسلم افضل، اے اللہ کے پیارے رسول کون سا مسلمان افضل مسلمان ہے، کون سا مسلمان اچھا مسلمان ہے؟ یعنی صحابہ کرام گویا یہ پوچھ رہے ہیں کہ آقا و مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں وہ فارمولہ، وہ ترکیب، وہ کام، وہ عمل بتائیں کہ وہ کرنے کے بعد ہم بہترین مسلمان بن جائیں، ہم قابل رشک اور قابل فخر مسلمان کہلائیں۔ میرے دوستو دہن مبارک سے ایسے آبدار موتی نکلے، ایسے حکمت کے یاقوت اور مرجان نکلے، حضور کے دہن مبارک سے ایسی میٹھی باتیں نکلیں کہ اس نے نہ صرف صحابیوں کی تربیت فرمائی بلکہ رہتی دنیا تک تمام انسانیت کی آبیاری فرمائی، تمام انسانیت کی تربیت فرمائی۔ حضور نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ سرکار فرمایا تم مجھ سے یہ پوچھتے ہو کہ کون سا مسلمان اچھا ہے، ہمیں کیسا مسلمان بننا ہے؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں مسلمان کی خوشبو کیا ہوتی ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں مسلمان کی شناخت، علامت اور نشانیاں کیا ہوتی ہیں۔ ارے محمد عربی کا غلام اور محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا اور محمد عربی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہوتا ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، وہ مسلمان ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہجرت یہ نہیں ہوتی کہ ایک شہر سے دوسرے شہر چلے جاؤ، بلکہ ہجرت کا اصل مفہوم، اصل معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ جن جن کاموں سے رب نے روکا، جن جن چیزوں کو ناپسندیدہ فرمایا، حرام فرمایا، ان سب کاموں سے رک کر نیکی کی طرف چلے جاؤ، یہ ہجرت ہے۔ میرے دوستو بخاری شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو ہمیں وظیفہ بنا لینا چاہیے، وظیفہ بنا لینا چاہیے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اگر ہماری زبان اور ہاتھ سے میرے دوستوں ہمارے بھائی بہن، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے رشتہ دار محفوظ ہیں تو یقیناً ہم اس حدیث پر عمل پیرا ہیں۔ اور اگر ہماری زبان اور ہاتھوں سے ہمارے والدین محفوظ نہیں ہیں، ہمارے رشتہ دار بھائی بہن محفوظ نہیں ہیں، ہمارے دوست احباب محفوظ نہیں ہیں، تو پھر ہمیں اپنی درستگی کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو بڑی اہم بات ہے، آخری میں بات کروں، حدیث سناؤں اور میں آپ سے اجازت چاہوں، مجھے یہ بھی بخاری شریف اور مسلم شریف میں حدیث ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے۔ میرے دوستو حضور کی ایسی ٹھنڈی حدیثیں ہوتی ہیں کہ حضور کی حدیث کا ذائقہ اور لذت جب بندہ محسوس کرتا ہے تو میرے دوستو ایسی فرحت محسوس ہوتی ہے مزاج میں کہ حضور کی حدیث کی برکات ہیں۔ آخری میں بات کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم صحابی رسول ہیں، ان سے یہ حدیث روایت ہے۔ میرے دوستو بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ مبارک گھر مبارک سے باہر نکلے اور حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں، حضور تشریف لے کے جا رہے ہیں رستے میں، اور رستے میں حضور کو حضور کے کچھ صحابی نظر آئے، حضور کے غلام ملے، اور وہ حضور کے صحابی آپس میں وہ بڑا دلچسپ جسمانی مقابلہ کر رہے ہیں، جسمانی مشق میں مصروف ہیں۔ اور وہ کیا مقابلہ ہو رہا ہے؟ پہلوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ پہلوانی صحابہ کرام آپس میں پہلوانی کر رہے ہیں۔ آپ دیہاتی حضرات تو زیادہ جانتے ہیں کہ پہلوانی کس طرح کی جاتی ہے۔ میرے دوستو صحابہ کرام یہ ساری مشقیں کیا کرتے تھے، تلوار چلانا ہے، نیزے بازی ہے، تیر چلانا ہے، گھڑ سواری ہے، پہلوانی ہے، سارے مقابلے کرتے تھے، کیونکہ میرے دوستو اس وقت تو ان کو وہ بڑے ہوشیار رہتے تھے، خطرات کا ڈر ہر وقت خطرہ رہتا تھا، حملوں کا، مشرکین ستاتے رہتے تھے، تو میرے دوستو بالکل چوکس رہتے تھے صحابہ کرام۔ تو آپس میں جسمانی مشق ہو رہی ہے، پہلوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ حضور نے اپنے غلاموں کو غور سے دیکھا، حضور نے صحابہ کرام کی طرف نظر دوڑائی، اور حضور تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد حضور نے سوال پوچھا، حضور نے صحابیوں سے سوال پوچھا، ما تعدون السرعۃ فیکم، اے میرے صحابیوں تم یہ پہلوانی کا مقابلہ کر رہے ہو، مجھے بھی تو بتاؤ کہ تم میں بڑا پہلوان کون ہے، تم میں زیادہ کلیجے والا، جیدار، زور آور، طاقتور پہلوان کون ہے؟ ما تعودون السرعۃ فیکم۔ تو حضور کے صحابیوں نے یک زبان ہو کر بارگاہ رسالت میں عرض کی، قلنا الذی لا یسرہ الرجال، حضور ہم میں بڑا پہلوان تو وہ ہے جو دوسرے مرد کو گرا دے، جو دوسرے مرد کو زمین پر پٹخ دے، چت کر دے، اور اسے کوئی نہ گرا سکے، اسے کوئی نہ چت کر سکے، وہ زیادہ زور آور، کلیجے والا، طاقتور اور چیمپئن پہلوان ہے، وہ زیادہ طاقتور ہے، پہلوان ہے۔ تو یہ انہوں نے عرض کی۔ ریسلنگ میں یہی ہوتا ہے نا، ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں جب اکھاڑے میں پہلوان اترتے ہیں، جو دوسرے کو گرا دیتا ہے تو گرانے والا جیت جاتا ہے، جو گر جاتا ہے ہار جاتا ہے۔ یہی جواب میرے دوستو صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں پیش کیا، اور پھر حضور کے دہن مبارک سے ایسے موتی نکلے،
ایسی حکمتوں کے میرے دوستوں موتی آبدار موتی نکلے کہ میرے دوستوں یہ جواب رحمت العالمین کی بجائے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. میرے دوستوں یہ وہی ہستی دے سکتی ہے جو خلق نظیم پر فائز ہے, وہی ہستی دے سکتی ہے جو رحمت العالمین ہے. میرے دوستوں حضور نے کیا فرمایا؟ قال لیس بذالک ولکنہ الذی یملک نفسہ عند الغضب. اے میرے صحابیوں, تم مجھ سے کہتے ہو کہ بڑا پہلوان وہ ہے جو دوسرے مرد کو گرا دے, جو دوسرے مرد کو چت کر دے, پٹخ دے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ بڑا پہلوان کون ہے. ارے بڑا پہلوان تو وہ مرد ہوتا ہے, طاقتور وہ مرد ہوتا ہے کہ جب غصہ جوش مارتا ہے, جب غصے کی آگ بھڑکتی ہے اور انتقام کی آگ بھڑکتی ہے, اور اس شخص کا دشمن اس کے سامنے بے یار و مددگار لاچار وہ کھڑا ہوتا ہے, اور وہ شخص اپنے دشمن سے انتقام لینے پر, بدلہ لینے پر قادر ہوتا ہے, اس کو ذلیل کرنے پر قادر ہوتا ہے. ایسے میں وہ شخص غصے پر قابو پا لے, غصے کو ٹھنڈا کر لے اور انتقام کی آگ کو بجھا دے اور اپنے دشمن کو معاف کر دے, بڑا پہلوان اسے کہتے ہیں. اللہ اکبر, کیا وہ بڑا پہلوان ہوتا ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لے, غصے کو ٹھنڈا کر لے اور اپنے دشمن کو معاف کر دے, وہ بڑا پہلوان ہے. یعنی میرے دوستو حضور غور کریں کہ حضور نے جسمانی پہلوانی کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی, حضور نے روحانی پہلوان بننے کی حوصلہ افزائی فرمائی. حضور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا, میرے صحابیوں تم نے بڑا اچھا جواب دیا. یہی بالکل موضوع جواب ہے, کیونکہ سروائیول آف دا فٹسٹ اور سروائیول آف دا ریچسٹ کی ریس ہے نا ہمارے معاشرے میں. ہم ابھی بھی یہی دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. یہاں پہ یہی قانون ہے نا پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی, کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا فارمولا میرے دوستو آج کل رائج ہے اور ہر دور میں رائج ہے, اور سروائیول آف دا ریچسٹ کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے, جو سب سے زیادہ پیسے والا ہے, اسی کی حکومت ہے, اسی کا راج ہے. لیکن میرے دوستو رحمت العالمین تو دکھ درد دور کرنے آئے ہیں نا, وہ تو مسکینوں یتیموں بیواؤں کی لاج ہے نا. میرے دوستو یہ جواب رحمت العالمین کے سوائے کوئی اور دے ہی نہیں سکتا. حضور نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابیوں تم نے بڑا پتے کا بڑا شاندار جواب دیا, بلکہ حضور نے صحابیوں کو متنبہ فرمایا اور خبردار فرمایا اور تربیت فرمائی, اور بلکہ نہ صرف صحابہ کرام کی تربیت فرمائی, رہتی دنیا تک تمام انسانیت کی تربیت فرما دی, اور فرمایا کہ اگر پہلوان بننا ہے تو جسمانی پہلوان نہیں بننا بلکہ روحانی پہلوان بننا ہے. اگر پہلوان بننا ہے تو والدین کی خدمت کا پہلوان بننا ہے. اگر پہلوان بننا ہے تو نماز پڑھنے کا پہلوان بننا ہے. اگر پہلوان بننا ہے تو زکوٰۃ اور صدقات دینے کا پہلوان بننا ہے. اگر پہلوان بننا ہے تو صبر شکر اور توبہ کرنے کا پہلوان بننا ہے. اگر پہلوان بننا ہے تو یتیموں مسکینوں بیواؤں لاچاروں ناداروں کی خدمت کرنے کا پہلوان بننا ہے. میرے دوستو حضور نے جسمانی پہلوانی کی حوصلہ افزائی نہیں فرمائی بلکہ روحانی پہلوانی کی حوصلہ افزائی فرمائی. میرے دوستو غصے سے بچیں, غصے سے بچیں اور اپنی زبان کو میٹھا بنائیں, اپنی زبان کو میٹھا بنائیں. آپ دیکھنا میں نے آپ کو کوئی نماز پڑھنے کی بات نہیں کی, میں نے کوئی بڑی بڑی داڑیاں رکھنے کی بات نہیں کی, حالانکہ نماز تو میرے دوستو فرض ہے, یہ تو حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ارے نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں, لیکن میں نے کوئی نماز کی بات نہیں کی. میں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ بڑی بڑی داڑیاں یا شلوار اپنے ٹخنوں سے اوپر رکھ لیں. میں نے تو صرف یہ کہا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی زبان کو میٹھا بنا لو. اگر اپنی زبان پر تمہاری زبان میٹھی ہوگی میرے دوستو, پاک صاف ہوگی, نیک کلمات تمہاری زبان سے نکلیں گے, دیکھنا صرف اس عمل کی وجہ سے تمہاری زندگی میں بڑی بہاریں آ جائیں گی, بڑے مسائل گتھیاں سلجھ جائیں گی اور پھر خیر ہی خیر ہوگی. یہ سارا فیضان اور یہ ساری خوشبو قرآن کی ہے, یہ حدیث کی ہے. قرآن اور حدیث سے رشتہ مضبوط کریں. اور میرے دوستو دعا کرو اللہ تعالیٰ قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے, اس کے سچے مفاہیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سرکار مدینہ کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے, سرکار مدینہ کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ.